بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ گجرات سے 3 گھنٹے کی مسافت پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہاں پر قیام پاکستان سے قبل جوگیوں کی اکثریت آباد تھی۔ یہ کافی بارونق گاؤں تھا۔ لوگ پورا دن مختلف کام کاج کرتے اور پھر سر شام ہی کاموں سے فراغت کے بعد ایک ہوٹل کا رخ کرتے۔ ہوٹل کیا تھا، ایک ڈیرا ہی تھا۔ یہاں پر ایک ٹی وی بھی تھا جس سے گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ خبریں سنا کرتے تھے۔ اس ہوٹل میں کافی رونق رہتی تھی۔ انہی دنوں ایک کمسن لڑکے نے اس ہوٹل میں آنا شروع کیا۔ وہ اپنے چہرے کو سیاہ کپڑے سے چھپائے پچھلے بینچوں پر الگ تھلگ بیٹھنے کی کوشش کرتا، ہر چند یہ کہ اس میں کوئی خاص بات دکھائی نہیں دیتی تھی، تاہم اس وجہ سے وہ کافی مشکوک لگتا تھا۔ گاؤں والوں کی کوشش ہوتی کہ وہ اگلی نشست پر قبضہ کرے، مگر یہ لڑکا پچھلے بینچوں کا انتخاب کرتا۔ اس کے علاوہ شدید گرمی میں اپنے چہرے کو سیاہ کپڑے سے ڈھانپے رکھتا۔ اس گاؤں میں تو تقریباً 40-45 ہی گھر تھے، اسی وجہ سے کوئی اس لڑکے سے واقف نہیں تھا۔ ٹی وی ڈرامہ شروع ہونے کے بعد یہ لڑکا نہایت انہماک کے ساتھ ماحول سے لا تعلق ہو کر بیٹھ جاتا۔ چائے بناتے ہوئے قاسم اس کا جائزہ لیتا رہتا۔ ایک دن ڈرامہ شروع ہونے کے بعد اس نے تجسس سے مجبور آخر اس لڑکے کے بینچ کا رخ کیا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، چائے بھجوا دوں؟ میں نے ابھی تیار کی ہے۔ لڑکے نے جواب دینے کی بجائے انکار میں سر ہلا دیا۔ قاسم نے دوبارہ پوچھا، میں تو یہاں کے سبھی لوگوں کو جانتا ہوں، مگر تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ لڑکے نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ غاں کرتے ہوئے، ہاتھ نچاتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ گونگا ہے۔ قاسم کو نہایت افسوس ہوا، تاہم یہ افسوس اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے لڑکے کی غیر معمولی لمبی سی انگلی دیکھی جس میں سرخ رنگ کی نفیس انگوٹھی کی مختصر سی جھلک تھی۔ یہ انگوٹھی کافی مہنگی دکھائی دیتی تھی، اور مزید حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ انگوٹھی مردانہ نہیں بلکہ زنانہ انگوٹھی تھی۔ اس بات سے اظہار ہو رہا تھا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ کوئی لڑکی ہے۔ ہاتھوں کی نازکی بھی اسی بات کا ثبوت تھی۔ ڈرامے کا وقفہ ختم ہونے والا تھا۔ ایک کسان نے اسے چائے لانے کو کہا اور واپس لکڑیوں پر دہکتے ہوئے چائے کے دیچکے کی طرف چلا گیا، تاہم اس کا دماغ اب اس کی انگلی میں پہنی انگوٹھی میں الجھا ہوا تھا۔ کوئی بھی لڑکا زنانہ انگوٹھی پہننے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ یقیناً کوئی لڑکی تھی اور اپنی شخصیت کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ آواز بدلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ 9 بجے ڈرامہ ختم ہو گیا۔ متعدد لوگوں کے درمیان وہ پراسرار لڑکی بھی اٹھ کر نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ دوسری رات بھی وہ لڑکی آ گئی۔ وہ اکیلی ہی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں ٹی وی پر مرکوز تھیں۔ چائے کا دور چلنے لگا۔ گاؤں کے تھکے ہوئے کسان چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈرامہ شروع ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ قاسم نے اٹھ کر بھاڑ وصول کرنا شروع کیا۔ فی بندہ 5 روپیہ اور چائے کے پیسے الگ۔ کچھ نے رقم کی ادائیگی کی اور کچھ نے ادھار کیا۔ قاسم ادھار والی رقم کاپی میں تھامے ہوئے تھا۔ وہ ادھار والے کا نام بما رقم لکھنے کے بعد آگے بڑھ جاتا۔ خیر پراسرار لڑکی سے کرایہ وصول کرنے کے فوراً بعد ڈرامے کا آغاز ہو گیا۔ کسان خاموشی کے ساتھ ڈرامہ دیکھنے لگے۔ قاسم کی نگاہیں لڑکی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کالی چادر کے نیچے اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ خیر ایک دن قاسم کے اس ڈھابے پر چھاپا پڑا۔ اعلیٰ حکام سے کچھ لوگ آئے تھے جو قاسم سے کہہ رہے تھے کہ اسے یہاں آنے والے ہر شخص کا شناختی کارڈ لینا چاہیے، ورنہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ پولیس نے اسے 3 دن کی مہلت دی تھی۔ قاسم نے تقریباً سبھی کسانوں سے ان کا شناختی کارڈ وصول کیا، مگر جب وہ لڑکی سے شناختی کارڈ کی بات کرنے لگا تو وہ گوں گاں کر کے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے پاس نہ ہی شناختی کارڈ تھا
اور نہ وہ زیادہ تر رقم ادا کرتی تھی۔ لڑکی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور قاسم کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کے پاس فی الحال دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے ملتجیانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ غوغا شروع کر دی۔ قاسم نے انگوٹھی کا معائنہ کیا۔ وہ خالص سونے کی بنی ہوئی تھی اور بھاری مالیت کی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے بیچ کر ہوٹل کے لیے زمین خرید سکتا تھا۔ زمین اپنی ہوتی تو ریلوے کا کوئی افسر اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا، مگر ہو سکتا تھا کہ لڑکی نے انگوٹھی اسے گروی رکھنے کی نیت سے دی ہو۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، کیا یہ انگوٹھی سونے کی ہے؟ لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی قیمت ہزاروں میں ہے۔ اگر تم مجھے یہ دے رہی ہو تو میں تمہیں خوشی خوشی ٹی وی دیکھنے کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن اسے واپس مانگنے کی بھول مت کرنا۔ لڑکی نے اچانک اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں اور سینے میں بھاری سانس اٹکنے لگی۔ اس کیفیت کو لڑکی کی کرخت اور مردانہ آواز نے ایک دم سبوتاز کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر یک لخت وہ بولنے لگی، تم انگوٹھی بیچ کر جو کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں صرف ٹی وی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ قاسم کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ سوچنے سے بھی قاصر تھا۔ لڑکی نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا اور قاسم کو بتایا کہ اس کا شوہر ریلوے حکام میں کافی جان پہچان رکھتا ہے۔ وہ تو تمہیں بآسانی ہوٹل کی زمین الاٹ کروا دے گا، مگر اسے یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ٹی وی دیکھنے کے لیے یہاں آتی ہوں۔ قاسم نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے اسے بینچ پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن رات کو ہوٹل پر ریلوے کا چھاپا پڑا۔ انہوں نے نہ صرف قاسم کو گرفتار کیا بلکہ شناختی کارڈ کی مختصر چیکنگ کے دوران لڑکی کو بھی دھر لیا۔ قاسم نے پہلے پہل پولیس والوں کی منت کی۔ جب بات بنتی دکھائی نہیں دی تو سونے کی انگوٹھی نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ انگوٹھی دیکھ کر پولیس والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مگر اس نے ان دونوں پر کوئی رحم نہ کیا۔ ان دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے اندر قاسم اور پراسرار لڑکی کے علاوہ پولیس والے بھی بیٹھے تھے۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد پولیس وین سڑک کے کنارے پر رک گئی۔ اگلی سیٹ سے دونوں پولیس اہلکار اتر کر نیچے چلے آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور قاسم کو دیکھتے ہوئے بولے، اگر تم چاہو تو یہاں سے بھاگ سکتے ہو، سونے کی انگوٹھی ہمارے پاس رہے گی۔ اس انگوٹھی کے عوض ہم تھانے دار کو بیان دیں گے کہ تم دونوں گرفتاری سے قبل ہی بھاگ گئے۔ پولیس تم دونوں کو شہروں میں تلاش کرے گی، اس لیے کوشش کرنا چھوٹے قصبوں یا پھر دیہاتوں کی طرف سفر کرنا۔ یہاں سے قریبی ریلوے اسٹیشن آدھے میل کی مسافت پر ہے۔ تم دونوں کو وہاں سے ٹرین مل جائے گی۔ جتنی جلدی ہو سکے دور بھاگ جاؤ، بھاگنے کی کوشش کرو۔ صبح تم دونوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ قاسم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ پراسرار لڑکی انہیں ہکا بکا دور جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ دور دور تک ہو کا عالم طاری تھا۔ قاسم نے لڑکی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگا، مگر لڑکی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ چند قدم آگے جانے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لڑکی پریشان نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے واپس گاؤں جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرا شوہر ریلوے میں آفیسر ہے، وہ پولیس والوں کو سمجھا دے گا، مگر قاسم جانتا تھا کہ اس کا یہاں سے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یقیناً جب وہ گھر پہنچے گی تو پولیس اسے بھی گرفتار کر لے گی۔ قاسم کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ ہی رک گئی۔ ان دونوں نے ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم پر رکھے ہوئے بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قاسم نے اس لڑکی سے باتیں شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی ہندو تھی۔ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ بھی اسے چاہتی تھی، مگر ٹی وی دیکھنے خاصی دور تک آتی تھی۔ خیر ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ ڈبے خالی پڑے تھے۔ وہ دونوں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ رات کا کھانا تو کھا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی نے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا۔ قاسم نے کھڑکی کو بند کیا، ڈبے کے اندر نگاہ دوڑائی۔
اکا دکا مسافر تھے جن میں اکثریت مردوں کی تھی۔ دوسرے ڈبے میں وہ بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کا ڈبہ خالی تھا۔ اس نے کاندھے پر رکھے ہوئے کپڑے کو سامنے والی سیٹ پر رکھا اور سندس بھی اسی سیٹ پر لیٹ گئی۔ قاسم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اگلے لائے عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے پاس رقم محدود تھی۔ اگر کھینچ تان کر گزارا کرتا تو بھی لاکھ کوشش کے باوجود صرف ہفتہ نکل پاتا۔ پولیس کے مطابق اس نے ٹکٹ دور دراز علاقے کا لیا تھا، مگر وہاں اس کی جان پہچان نہیں تھی۔ گاڑی سے اترنے کے بعد رہائش کا ہونا ضروری تھا۔ وہ رقم خرچ کر کے کمرہ کرائے پر لے سکتا تھا، تاہم ایسی صورت میں اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جبکہ سندس کی انگوٹھی بھی پولیس والوں کے پاس تھی۔ سندس کی انگوٹھی ہوتی تو وہ یقیناً ان کے لیے مددگار ثابت ہوتی۔ انہی سوچوں میں اسٹیشن آ گیا۔ عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے بیزاری کے ساتھ کاندھے پر رکھے ہوئے کپڑے سے چہرے کو ڈھانپا اور سونے کی نیت سے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ تقریباً 8 بجے کے قریب کھلی۔ ٹرین مختصر دیہاتی اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی، جبکہ سندس اس اسٹیشن سے غائب تھی۔ وہ ہڑبڑا کر نیچے اٹھا اور اسے تلاش کرنے لگا، مگر وہ ڈبے میں نہیں تھی۔ ڈبے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ نیچے پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، اس لیے چھلانگ لگا کر نیچے اترنا پڑا۔ ٹرین کراس کر کے اس نیت سے وہ اسٹیشن پر رکا تھا۔ اسٹیشن سے آگے لامتناہی کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان کھیتوں کے درمیان پکی سڑک پر چند گاڑیاں اناج کی بوریوں سے لدی منڈی کی طرف جا رہی تھیں۔ کھیتوں کے سلسلے کے درمیان سیاہ چادر اور سرخ شلوار قمیض پہنے سندس کوئی بت بنی کھڑی تھی۔ اسی دوران گونجدار آواز کے ساتھ کراس ہوا اور دوسری ٹرین پلیٹ فارم پر رکی۔ ٹرین پیچھے سے تیز رفتاری سے گزرنے لگی۔ قاسم نے کھیتوں کے درمیان کھڑی سندس کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کے چہرے کا رخ مختلف تھا۔ وہ کھیتوں سے ہٹ کر دور بنے چند کچے گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم نے چلا کر سندس کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑے انہماک سے ان گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ قاسم نے غصے سے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، چلو سندس، اب واپس چلو، ٹرین آ چکی ہوگی، کہیں ہمیں دیر نہ ہو جائے۔ مگر سندس جانے سے انکاری ہو گئی۔ کہنے لگی، وہ سامنے ہی میرا گھر ہے، ہم وہاں پولیس والوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں۔ قاسم نے بے چین نگاہوں سے دور کھڑی ٹرین کی طرف دیکھا۔ وہ برابر روانگی کی وسل دے رہی تھی۔ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا، کیا یہ تمہارا خالی گھر ہے؟ تمہارا شوہر تمہیں تلاش کرتا گھر نہیں آئے گا؟ سندس نے جواب دیا، یہ گھر اس کی عیاشیوں کے لیے پوشیدہ اڈے کی حیثیت رکھتا ہے، مگر تھوڑا عرصہ پہلے ہی اسے ایک مہلک بیماری لاحق ہو گئی، سو اسے یہاں سے جانا پڑا۔ ٹرین نے بآہستگی پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا اور آگے روانہ ہو گئی۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا کہ وہ سندس کی بات مان لے۔ کچے دھاگوں میں بندھا وہ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ مکانوں کا وہ سلسلہ اکٹھا نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے سے ہٹ کر واقع تھا۔ تعداد کم و بیش 20 کے قریب تھی۔ ان سے بھی کچھ ہٹ کر درختوں کے سرسبز جھنڈ کے درمیان سندس کے شوہر کا گھر تھا۔ اس کی 4 دیواری پکی اینٹوں پر مشتمل تھی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ صبح کے 8:30 بجنے والے تھے۔ کچے مکانوں میں رہنے والے زیادہ تر افراد کھیتوں کا رخ کر چکے تھے اور عورتیں گھر کے کاموں میں مشغول تھیں۔ سندس نے قاسم کو تالا توڑنے کا کہا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد ایک پتھر سے تالے کو توڑ ڈالا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کے سامنے اینٹوں سے بنا ہوا صحن تھا، جس کے کونے میں شہتوت کا درخت لگا تھا۔ صحن کے آگے برآمدہ تھا۔ برآمدے کے پیچھے 2 کمرے تھے۔ یہ کمرے مقفل تھے۔ قاسم نے تالوں کو توڑ دیا۔ پہلے کمرے میں 4 پائیاں جن پر بستر لگے ہوئے تھے اور ایک موڑھا پڑا تھا۔ قاسم نے گھر کو صاف ستھرا کیا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے قریبی دکان چلا گیا۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ان کی جیب میں موجود رقم ختم ہو گئی۔ گنتی کے چند مکانوں کے درمیان ذریعہ معاش کا انتظام مشکل تھا۔ قاسم نے سندس کے گلے میں پہنی سونے کی زنجیر اتار کر ایک قریبی شہر میں جا کر بیچ دی۔ یہ زنجیر خالص سونے کی تھی۔
اسے رقم توقع سے زیادہ ملی تھی۔ قاسم نے سندس سے مشورہ کرنے کے بعد ایک گھوڑا گاڑی خرید لی۔ اس گھوڑا گاڑی سے ان کی ذریعہ معاش کا بندوبست ہو گیا۔ اب قاسم صبح کام پر جاتا اور شام کو ہی واپس آتا۔ ایک شام قاسم کی طبیعت ناساز ہوئی، سر میں درد تھا، اس لیے شام ہونے کے بعد اس نے گھوڑا گاڑی کا رخ گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے گھوڑے کو گاڑی سے علیحدہ کر کے مکان کے سامنے باندھ دیا۔ وہ اندر گھر میں گیا تو گھر کو خالی پایا، سندس وہاں نہیں تھی۔ ہمسایوں نے بتایا کہ وہ ٹی وی دیکھنے دوسری حویلی کی طرف گئی ہے۔ قاسم غصے میں آگ بگولا ہو کر اندر آ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ سندس کی واپسی 9 بجے ہوئی۔ وہ غصے میں بھنایا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے سندس سے باز پرس کی تو وہ رونے لگی، کہنے لگی اگر تم مجھے ٹی وی گھر پر لا کر رکھ دو تو میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، گھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھوں گی۔ اب قاسم کہاں سے ٹی وی لاتا، اس کے پاس تو کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے۔ خیر اس دن کے بعد سے اس نے بھی قاسم کا خیال کیا، گھر سے باہر نہ جاتی، اگر جاتی بھی تو اس کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی۔ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ گاؤں والے سندس اور قاسم کو میاں بیوی خیال کرنے لگے۔ ان دونوں نے بھی بات کھولنے کی کوشش نہیں کی، مگر قاسم کو اب سندس کی عادت پڑنے لگی۔ اس لیے ایک رات کھانے کے بعد اس نے سندس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گاؤں والے ہمارے رشتے کے متعلق جاننے کے لیے بے چین ہیں، تمہارا شوہر کے گھر جانا تو ممکن نہیں، اگر برا نہ مانو تو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سندس کہنے لگی، تو کیسی باتیں کرتا ہے، میں ایک جاگیردار کی بیوی ہوں، اس کے ہوتے ہوئے تجھ سے کیسے شادی کروں، آج نہیں تو کل مجھے جانا ہی ہے، تب ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتے۔ قاسم نے کہا لگاتے ہوئے کہا، واپسی کے خیال کو باہر نکال دو، وہ تمہیں اب قبول نہیں کرے گا، حویلی سے باہر تم کئی راتیں گزار چکی ہو، یہ بات اس کی برداشت سے باہر ہے، وہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا، میری بات مان لو، مجھ سے شادی کر لو، ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ سندس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھریں، تاہم اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن قاسم گھر آیا تو سندس گھر میں نہیں تھی۔ صبح کے قریب قاسم نے شیخوں کی حویلی کا رخ کیا۔ وہ دروازے پر کھڑا دربان سے التجا کر رہا تھا کہ وہ شیخ سے ملنا چاہتا ہے۔ دربان نے اسے دھتکارنے کی بجائے اسے اپنے پیچھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حویلی کی پھاٹک کے ساتھ مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ دربان نے اسے کرسی کے ساتھ بیٹھنے کا کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد شیخوں کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے سندس بھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر قاسم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیخوں کے لڑکے نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اس کے مقابل رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی۔ آنکھیں چھوٹی تھیں جن میں شفافیت جھلکتی تھی۔ باریک مونچھوں کو تاؤ دے کر وہ اوپر کیا گیا تھا۔ سفید کرتا اور پاجامہ پہنے ہوئے تھا، جبکہ سندس کے چہرے پر طمانینت کے تاثرات تھے، جیسے شیخوں کی حویلی میں خود کو بڑا ہی محفوظ تصور کر رہی ہو۔ شیخوں کا لڑکا بولا، میں تیرا ہی منتظر تھا، تو یقیناً سندس کے لیے آیا ہے، اب اسے بھول جا، یہ تیرے ساتھ واپس نہیں جائے گی، مگر میں تیری حق تلفی بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے سندس کو یہاں چھوڑنے کا معاوضہ ملے گا۔ اس نے جیب سے رقم کی گڈی باہر نکالی اور اس کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ یہ رقم قاسم کی توقع سے زیادہ تھی۔ اس نے عجلت کے عالم میں رقم جیب میں ڈالی اور بولا، مجھے یہاں چھوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر جاگیرداروں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ اس کی بیوی چند ہزار روپے کے عوض شیخوں کے لڑکے نے خرید کر اپنی حویلی میں قید کر رکھی ہے۔ میں اور سندس جس مکان میں رہ رہے تھے، یہ سندس کے شوہر کا گھر ہے، اس لیے اسے پتہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ کہاں رہائش پذیر تھی اور اب شیخوں کی حویلی میں قید ہے۔ لڑکے نے گن کر مزید رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور سرد لہجے میں بولا، تجھے رقم دینے کا مقصد یہ ہے کہ تو جلد از جلد گھر چھوڑ کر دور چلا جائے، تاکہ سندس کے متعلق اس کے شوہر کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اگر تو نے اسے بتانے کی کچھ کوشش کی تو یقین رکھ تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔
قاسم نے رقم جیب میں ڈالی اور لڑکے کو مطمئن کرنے کے بعد سرشاری کے عالم میں گھر چلا آیا۔ سامان سمیٹتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے چہرے کی داڑھی کافی بڑھ چکی ہے۔ اگر سر پر پگڑی باندھنے کی بجائے وہ اپنا حلیہ بدل کر جاتا تو اسے کوئی پہچان نہ سکتا تھا، مگر جاگیردار اسے ضرور سبق دے سکتا تھا۔ 3-4 ہزار جیسی خطیر رقم خرچ کر کے وہ دوسرا ہوٹل کھول سکتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سندس کھانا پینا ترک کر سکتی تھی، مگر ٹی وی دیکھنا وہ نہیں چھوڑے گی۔ خیر، وہ وہاں سے سامان سمیٹنے کے بعد دوسرے دن تانگا فروخت کر کے ساری رقم لیے اپنے گھر آ گیا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ قاسم شاید جاگیرداروں کو یہ بتا کر کہ سندس آج کل کہاں رہ رہی ہے مزید رقم وصول کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ان کی حویلی میں حاضر ہو کر سندس کے بارے میں سبھی کچھ بتا دیا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد وہ بولا، تیرے کہنے کے مطابق سندس شیخوں کی حویلی میں ہے؟ قاسم نے ہاں میں سر ہلا دیا تو جاگیردار خاموش ہو گیا۔ قاسم اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر وہ سوچوں میں ہی گم تھا۔ اسے تو غصے سے آگ بگولا ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تحمل کا مظاہرہ کیے بیٹھا تھا۔ قاسم سوچنے لگا کہ شاید اب اس کی جان چلی جائے گی۔ قاسم نے سندس کے متعلق کافی ساری باتیں بتائی تھیں۔ ایسا کر کے وہ جاگیردار سے رقم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گراں قدر معلومات کا معاوضہ کم از کم 4,000 روپے تو ہونا ہی تھا۔ جاگیردار وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہمراہ سیاہ چادر میں لپٹی ایک لڑکی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد لڑکی کو چادر ہٹانے کا حکم دیا۔ لڑکی نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چادر کو چہرے سے ہٹا لیا۔ قاسم کو حویلی کی چھت اور دیواریں ہوا میں اڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ سندس تھی، اس کی زبان تو گنگ ہو کر رہ گئی، سانس سینے میں اٹک گئی۔ یہ میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیوی ہے، تو نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ اس میں چند باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں تمہیں کچھ بھی کہے بنا اجازت دیتا ہوں کہ تم حویلی سے باہر جاؤ۔ تمہاری صرف 2 باتیں سچ ہیں۔ ایک تو اسے ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے، تو یہ یقیناً باہر گئی ہوگی۔ اس کی آواز بھی مردانہ ہے۔ اس کے متعلق میرے اور سندس کے علاوہ حویلی کے نوکروں کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسے شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی اور چین منہ دکھائی کے طور پر دی تھی، وہ اب اس کے پاس نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میرے اس خفیہ اڈے کے بارے میں میرے چند نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر تو سندس کے ساتھ وہاں رہ چکا ہے تو تیرے بیان کردہ واقعات میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہے۔ میں اس کے متعلق تحقیقات کراؤں گا۔ رہی پولیس کی بات تو بے فکر ہو جا، وہ اب تجھے تنگ نہیں کرے گی، مگر تجھے وعدہ کرنا ہوگا تو اس معاملے کی تفصیل سے کسی کو آگاہ نہیں کرے گا۔ قاسم کی جان میں جان آئی۔ اس نے قسم کھا کر اسے اطمینان دلایا کہ وہ بات ان دونوں کے درمیان رہے گی۔ جاگیردار نے اسے کچھ رقم دی اور اسے حویلی سے باہر جانے کا کہا۔ قاسم اٹھ کر باہر آ گیا۔ قاسم کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی پولیس سے جان چھوٹ گئی۔ ہوٹل دوبارہ کھل گیا۔ اس دفعہ اس نے ہوٹل ریلوے کی زمین سے ہٹ کر بنایا تھا۔ یہاں عورتوں کے بیٹھنے کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ پروجیکٹر کی خریداری اس نے باقاعدہ طور پر کی تھی۔ اب اس کا ہوٹل پہلے سے بڑا ہو گیا تھا۔ بہرکیف چند دنوں میں کام اچھا چلنے لگا۔ عورتوں کی تعداد اب بھی مردوں کی نسبت کم تھی، مگر کچھ ہی دنوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے چائے کے علاوہ اور بھی لازمات رکھے تھے۔ کام سنبھالنے کے لیے 2 نوکروں کا انتظام کیا، جنہیں وہ ہفتہ وار اجرت دیتا۔ انہی دنوں ایک کمسن لڑکی نے دوبارہ ہوٹل کا رخ کیا۔ لڑکی کا حلیہ وہی تھا، پچھلی سیٹ پر بیٹھی رہتی اور ٹی وی دیکھنے میں مگن ہوتی۔ اس کے باوجود کہ عورتوں والے حصے کو اندھیرے میں ڈوبا رکھا جاتا تھا، مگر سندس کے چہرے پر نقاب موجود ہوتا تھا۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں وہی انگوٹھی ہوتی تھی۔ وہ بے اختیار کھنچا ہوا اس کی جانب چلا آیا اور لڑکی سے پوچھنے لگا، تو شیخوں کی حویلی سے واپس کیسے آئی؟ لڑکی نے مردانہ آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تجھے اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ 2,000 کی رقم تیرے لیے کافی ہے۔ اگر معاملے کے متعلق زیادہ کریدنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہارا ہوٹل بند کروا سکتی ہوں۔
قاسم نے پوچھا، جاگیرداروں کی حویلی میں تیری ہم شکل لڑکی کون تھی جسے جاگیردار اپنی بیوی سمجھ رہا تھا؟ سندس نے بے اختیار ہنستے ہوئے اسے بتایا، وہ میری ہمزاد ہے، میری غیر موجودگی میں حویلی کے معاملات کو سنبھالتی ہے، اس وقت بھی وہ جاگیردار کے ساتھ حویلی میں موجود ہے، ہر رات 8 سے 9 بجے کے درمیان حویلی میں ہوگی تاکہ میں ٹی وی دیکھنے ہوٹل میں آ سکوں۔ قاسم چپ چاپ اسے دیکھنے لگا، اس میں مزید سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔